بابا کاش میں ایک پرندہ ہوتا، بچے نے خواہش برے لہجے میں کہا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ بابا میں بھی پرندوں کے جیسے آسمان میں اڑنا چاہتا ہوں، میں بادلوں کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آسمان سے زمین کیسی لگتی ہے۔ باپ مسکرایا اور کہنے لگا بیٹا ایک دن تم آسمان کی بلندیوں کو ضرور چھو لو گے۔ ناظرین، وہ بچہ گھنٹوں بیٹھ کر پرندوں کی پروازوں کو دیکھتا رہتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب وہ 70 سال کی عمر میں حقیقتاً ہوا میں اڑنے کے قابل ہو گیا۔ وہ دنیا کا واحد انسان تھا جس نے فضا میں پہلی اڑان بھری اور دنیا کو اڑ کر حیران کر دیا۔ ناظرین، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عباس ابن فرناس تھا، اور آج کی تمام تر ہوائی ایجادات اس عظیم مسلمان سائنسدان کی مرہون منت ہیں۔ ناظرین، عباس ابن فرناس کون تھا؟ ان کی پہلی پرواز کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ اور کیا واقعی ان کی وفات خودکشی کے باعث ہوئی تھی؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ عباس ابن فرناس، جن کا پورا نام عباس قاسم ابن فرناس تھا، وہ ایک موجد، حکیم، شاعر، موسیقار اور کیمیادان تھے۔ وہ اندلس کے شہر ازن میں 810 عیسوی میں پیدا ہوئے اور بعد میں کرتبہ میں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کرتبہ میں بسر کی اور اپنے علم و حکمت کی بنا پر اس زمانے کے عظیم ترین سائنسدان کہلائے۔ ان کی ایجادات اور اختیارات بے شمار تھے۔ اگر ان کے علمی کارناموں کی بات کی جائے تو وہ علم ریاضی، شاعری، طبیات، پرسرار علوم کے ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھے۔ انہوں نے پانی کی گھڑی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا، اور تو اور اپنی تجربہ گاہ میں انہوں نے شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلانٹیریم بنا لیا جس میں لوگ بیٹھ کر ستارے، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ ان کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لے آیا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھا۔ اس کا کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا تھا۔ انہوں نے شاعری میں علم عروض کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب ابھی اسپین میں نہیں پہنچی تھی اور کوئی بھی اس کے مدرجات سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ اسے لے کر ایک گوشے میں چند لمحوں کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیے، جسے سن کر وہ ان کی مہارت اور یاداشت پر حیران رہ گئے۔ 822 عیسوی میں جب نیا خلیفہ عبد الرحمن دوم تخت نشین ہوا تو اس نے دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک ابن عباس بھی تھے۔ خلیفہ عبد الرحمن دوم کی زیر پرستی 852 عیسوی میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے پروں کی طرح ایک بڑی سی چادر کے ذریعے کرتبہ کی ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے لوگوں سے شرط بھی لگائی مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا۔ اس کو دنیا کا سب سے پہلا پیرا شوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ عباس ابن فرناس بھی یہ دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات کرنا شروع کر دیے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کر دیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ جبکہ ان کے ناقدین نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنا پہلا تجربہ اسی جگہ پر ارمان کی چھلانگ کے تقریباً 23 سال کے بعد کیا۔ یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جس کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی
اور اس کے بعد بلندی کی جانب جاتی تھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ انہوں نے پرندوں کے سے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے بنائے گئے۔ پھر کرتبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اس کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتے رہے اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں باحفاظت اتر گئے۔ اگرچہ ان کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر بھی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ 9ویں صدی میں پیش آیا اور اسی طرح وہ انسان تاریخ کا ہوا میں اڑنے والا پہلا انسان قرار پایا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتے کہ آخر پرواز کرنے والے سوٹ میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے انہیں چوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے پر تو بنا لیے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے۔ ناظرین، لینڈنگ کے دوران ان کی کمر میں جو چوٹ لگی اس کے باعث وہ کئی عرصہ معذور رہے، مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی اس معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ درد اور معذوری ان کی بقیہ عمر کے 12 سال تک ان کے ساتھ رہی۔ قدامت پرست لوگوں کا کہنا تھا کہ خدا نے ان کو سزا دی ہے کیونکہ انہوں نے فانی انسان ہوتے ہوئے خدا کی دوسری مخلوق کی طرح بلندی پر جانا چاہا ہے۔ اس طرح کے تانے وہ اپنی بقیہ عمر جب بھی عوام کے درمیان جاتے تو انہیں لوگوں سے سننے کو ملتے تھے۔ ابن فرناس کے گزرنے کے کئی سال بعد تقریباً 1010 عیسوی میں ایک یورپی راہب علمر آف میل میسبری نے بھی عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اڑن مشین بنائی اور اس کے مزید کچھ صدیوں بعد 15ویں صدی میں لیونارڈو ڈیونچی نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ ناظرین، عباس ابن فرناس کے نام پر چاند میں ایک گڑھے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ہسپانیہ میں ابن فرناس کے نام پر ایک برج بھی بنایا گیا ہے اور دبئی کے ابن بطوطہ شاپنگ مال میں ابن فرناس کا مجسمہ اڑان کے تجربات کے حالت میں نصب کیا گیا ہے۔ ان کی موت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کی وجہ پرواز کے تجربات تھے، جس کے متعلق اس دور کے شدت پسند طبقے ان کی موت کو خودکشی قرار دے کر انہیں قابل نفرت بنانا چاہتے تھے۔ لیکن دنیا میں یہ دستور ہے کہ جو شخص جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے دشمنوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں عباس ابن فرناس نے اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ قدرتی طور پر ہی وفات پائی اور ان کا نام رہتی دنیا تک عظیم مسلمان سائنسدانوں کی فہرست میں آج بھی چمک رہا ہے۔ ناظرین، عباس ابن فرناس کی زندگی پر بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔